ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. قال الله تعالى في سورة البقرة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق اللہ العظیم. میری محترم بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور اکرام فرمایا کہ اس نے ہمیں دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس مجلس پر بیٹھنے پر ہی مغفرت کے وعدے ہیں. دنیا کی آپ بڑی سے بڑی مجلس میں کیوں نہ چلی جائیں، کوئی بھی مغفرت کے وعدے نہیں ہیں، لیکن دین کی ادنا سی ادنا محفل پر بیٹھنے پر ہی مغفرت کے وعدے ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اے میرے بندو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرتے رہو. ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرو. تو میری بہنوں، یہ دین کی مجلس باعث اجر مجلس ہے. یہاں پر اللہ رب العزت اسی کو بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے جس کو اللہ رب العزت ہدایت دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے، ہدایت کے لیے خالص کر لیتا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کا فہم عطا فرما دیتے ہیں، اور جسے دین کا فہم مل جاتا ہے تو اسے خیر کثیر مل جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کسی کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فہم عطا فرما دیتا ہے. تو محترم عزیزات، ساری تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا لو کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، جس نے ہم سب کو ہدایت دی. جو ہم آج یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس میں ساری حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. لو کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم کبھی بھی یہ کام نہ کر رہے ہوتے. محترم سامعات، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اکرام ہے. یوں تو زمانے میں بہت لوگ ہیں لیکن اللہ رب العزت اپنے دین کے کاموں کے لیے کسی کو چنتا ہے، اس کو ہی چنتا ہے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. تو میری بہنوں، ہم سب کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کے کام کے لیے چنا. ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں دین کی نسبت سے، ہم دین کی نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے. حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ روز قیامت کے دن نور کے منبر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا وہ انبیاء علیہ السلام ہوں گے؟ کیا وہ صدیقین ہوں گے؟ کیا وہ شہداء ہوں گے؟
کیا وہ صالحین ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ وہ انبیاء ہوں گے، نہ وہ صدیقین ہوں گے، نہ وہ شہداء ہوں گے، نہ وہ صالحین ہوں گے، بلکہ وہ تو وہ لوگ ہوں گے جو مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے، مختلف قبیلوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہوئے ہوں گے اور اللہ کے دین کو سن رہے ہوں گے، اللہ کے دین کو سننے، سمجھنے، سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو سوچیں ہم سب مختلف علاقوں سے ہیں، مختلف جگہوں سے ہیں اور سب ہم جمع ہوئے ہیں اللہ کے دین کو سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کی زمین پر اس سے بہتر کوئی نہیں۔ خیرکم تم سب میں، خیرکم من تعلم القرآن تم سب میں سب سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ من خرج فی طلب العلم، کہ جو بھی کوئی گھر سے علم دین سیکھنے کے لیے باہر نکلا، گھر سے نکلا، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، تو وہ ایسا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر لوٹے۔ اب ہم سب بھی تو نکل کر آئے ہیں نا، اپنے کام چھوڑ کر ایک جگہ آ کر جمع ہوئے ہیں، تو اپنی اتنے سارے مطلب سبھی کے ساتھ دیکھیں ذمہ داریاں ہوتی ہیں، سب اپنے وقت کو نکال کر بیٹھے ہیں، کیوں؟ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ تو وہ بندہ ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں ہے، جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، یہاں تک کہ پھر آپ اپنے کام میں واپس لگ جائیں، لوٹ جائیں، اپنے گھر لوٹ جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کی طلب یعنی علم دین کا سیکھنا، طلب العلم، علم کی طلب، فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر دین کا سیکھنا فرض ہے، دین کی طلب کرنا فرض ہے۔ اور کتنا دین آنا چاہیے، اتنا تو کم و بیش پتہ ہی چلنا چاہیے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، اتنی تو ہمیں تہذیب ہونی چاہیے، اتنا تو ہمیں آنا چاہیے کہ اتنا دین سیکھنا میری بہن سنت نہیں بتایا، نفل نہیں بتایا، مستحب نہیں بتایا، بلکہ بتایا علم کی طلب کرنا، علم کو حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے، فرض بتایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی راستے پر چلا جس میں وہ علم تلاش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی راہوں میں سے کسی ایک راستے پر چلا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ دیکھیں ہم دین سیکھنے کے لیے ایک راستے پر چلے، علم کی تلاش میں نکلے، تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھیے کہ جو بندہ علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی راہوں میں سے کسی ایک راہ پر چلا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔
ایک اور حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لِيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ اور عالم کے لیے مطلب یہ سمجھیے عالم کی فضیلت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ اور فرشتے یقیناً اپنے پر بچھا دیتے ہیں طالب علم کی خوشنودی کے لیے، اور عالم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے وہ سب مخلوقات جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور مچھلیاں بھی پانی کے اندر۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت بتائی ہے کہ دیکھیں علم سیکھنے والے کی بھی اور علم سکھانے والے کی بھی، کہ فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں طالب علم کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور عالم کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں وہ مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی اس زمرے میں شامل فرما لے، اللہ ہمیں بھی سب کو سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا بنا دے۔ تو دیکھیں بہت ہی زیادہ فضیلت ہے اور میری بہنوں قرآن کو تو ہمیں سیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے نہ حرام اور حلال کیا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے یہ سوچیں کہ ہماری جو بھی زندگی بچی ہے، جو بھی زندگی ہمارے پاس ہے، 10 سال ہے یا 20 سال ہے یا 5 سال ہے یا 4 سال ہے، ہم نے بس یہی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی زندگی بچی ہے تیرے سیکھنے اور سکھانے میں لگا دیں گے، جتنا بھی آتا ہے اس کو پہنچانے میں لگا دیں گے، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیتن، دین کے متعلق اگر ایک بھی آیت جانتے ہو اسے دوسرے تک پہنچا دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب خیر والی امت ہو، آپ سب خیر والی امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو۔ اب آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، وتؤمنون باللہ، اور ایک اللہ پر ایمان لانا ہے۔ یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کیونکہ ہم امت محمدیہ ہیں، کیونکہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اب دیکھیں برائی سے روکنے کے لیے معاشرے کا برا تو بننا پڑے گا، ایسا نہیں ہے میری بہنوں کہ ہم سوچیں ہم اس کا بھی اچھا بن جائیں اس کا بھی اچھا بن جائیں، کوئی ہمیں کچھ بھی نہ کہے، تیرے منہ پر تیری اور میرے منہ پر میری، اس طرح سے تو میری بہنوں یہ تو غلط طریقہ ہو جائے گا کہ ہم حق کو حق کہنے والا نہ بنے اور مطلب باطل کو باطل کہنے والا نہ بنے، تو یہ تو غلط ہو جائے گا۔ ہمیں تو حق کو بڑھ چڑھ کر آگے پیش کرنا ہے، حق کو پیش کرنے کے لیے زمانے کا برا بننا پڑے تو بننے کے لیے ہم تیار ہونے چاہیے، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں بھیجے گئے تھے جہاں کفر کا بول بالا تھا، جہاں میری بہنوں 360 پتہ نہیں کتنے معبودوں کی پوجا کی جاتی تھی، کتنے معبودوں کو خدا مانا جاتا تھا، بیت اللہ میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے، لات اور منات کا زور شور تھا، لیکن میری بہنوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں پیدا کیے گئے جہاں کفر ہی کفر پھیلا ہوا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، ظلمت ہی ظلمت پھیلی ہوئی تھی، زندہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دبا دیا جاتا تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہ کی جاتی تھی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں بھیجے گئے،
ایسے ماحول میں بھیجے گئے کہ جہاں ظلم ہی ظلم، چوری، ڈکیتی، غارت گری عام تھی، عوام میں عام تھی، ایسے ماحول میں بھیجے گئے تھے۔ کوئی اللہ کا نام لینے والا بھی نہ تھا، کفر ہی کفر تھا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے، اپنی جان مال وقت لگایا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو برینہ انسان تک پہنچانے کے لیے۔ جان کی بھی بازی لگائیے، مال کی بھی بازی لگائیے، وقت کی بھی بازی لگائیے، جان مال وقت لگایا ہے۔ اور صحابہ اکرام کے ساتھ جو محنت کری ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی ایسی تربیت کری کہ صحابہ اکرام نے بھی اپنا سب کچھ اللہ کے دین پر نچھاور کر دیا، اللہ کے دین پر لٹا دیا۔ یعنی کہ جب قرآن پاک مکمل ہو گیا اور وہ والی آیت آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تم پر دین مکمل کر دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تم پر دین کو مکمل کر دیا گیا، کامل کر دیا گیا، اور یہ دین تمہارے لیے نعمت بنا کر بھیجا گیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام تام کر دیا اور تمہارے دین بننے کے لیے اسلام کو پسند کر لیا۔ تو محترمہ سامعات، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب یہ خطبہ دے رہے تھے تو اس میں یہ آیت تلاوت فرمائی تھی کہ دیکھو آج میرے سارے، اس وقت کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، جتنے بھی صحابہ تھے سارے کے سارے موجود تھے۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ آیت پڑھ کر سنائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو آج اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام تام کر دیا، یعنی یہ جو دین ہے یہ ہمارے لیے ایک انعام ہے، اللہ کا دیا ہوا ایک انعام ہے، اور آج ہم اس انعام کی قدر نہیں کر رہے، آج ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے۔ جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی اور جب انسان اس کی قدر نہیں کرتا تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے اس دین کو نعمت بتایا اور تمہارے دین بننے کے لیے اسلام کو پسند کر لیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا سارے صحابہ سے تم تک میں نے دین پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچایا نہیں بلکہ آپ نے دین کا حق ادا کر کے دکھا دیا، آپ نے صرف بتایا نہیں بلکہ آپ نے پریکٹیکلی چل کر دکھایا ہے، آپ نے ہمیں کر کے دکھایا ہے کہ کیسے دین پر چلنا ہے، کیسے تجارت کرنی ہے، کیسے لین دین کرنا ہے، کیسے شادی وغیرہ غمیاں وغیرہ کرنی ہے، سب کر کے نہیں دکھایا کیا؟ یتیموں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے کیا ہمارے رسول نے کر کے نہیں بتایا کیا؟ کیسے پردہ کرنا ہے، کیسے ناپ تول کرنی ہے، سارے تو قانون ہمیں بتا دیے، کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے بدعات سے بچنا ہے، سارا طور طریقہ ہمیں کر کے دکھا دیا، اور صحابہ نے اس بات کی گواہی دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم تک تو دین پہنچانا میرا کام تھا، اب جو میری امت آنے والی امت ہوگی ان تک دین پہنچانا آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میری بہنوں، صحابہ اکرام کی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی، ایسی تربیت کی تھی کہ جس وقت یہ بات سنی ہے نا کہ تم تک تو دین پہنچانا میرا کام تھا، اب آنے والی امت تک دین پہنچانا آپ کا کام ہے۔ تو سارے صحابہ جس حال میں جس رخ کھڑے تھے اسی حال میں نکل گئے،
اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، پہنچانے کے لیے، عوام الناس تک پہنچانے کے لیے۔ گھوڑوں سے گئے تو میری بہنوں گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیے، کشتیوں سے گئے تو کشتیوں میں آگ لگا دیے۔ جس جگہ پر گئے کہ اس جگہ پر یا تو اللہ کا دین زندہ ہوگا یا ہم اسی زمین کے پیوند بن جائیں گے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم مزے سے آرام کر رہے ہیں، ہمیں مزے سے نیند آ رہی ہے، مزے سے سو رہے ہیں، مطلب اور اپنے آپ کو ہم کہتے بھی ہیں کہ ہم غلامان رسول ہیں، ہم اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا مسلمان اتنا لاپرواہ ہو سکتا ہے؟ کیا مسلمان اپنے مشن کو بھول سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مشن دے کر ہمیں بھیجا تھا، اللہ رب العزت نے ایک مشن دے کر ہمیں بھیجا تھا، اور وہ یہی مشن تھا کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اللہ کے دین کو ہمیں انسانوں تک پہنچانا ہے، برینہ انسان تک ہم نے اللہ کے دین کو پہنچانا ہے۔ تو آج مسلمان اتنا غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم ایسے کیسے آرام کر سکتے ہیں؟ یعنی بڑے سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری عمریں تمام ہونے والی ہیں، پتہ نہیں ہماری زندگی کی کب شام ہو جائے۔ موت کہہ کر نہیں آئے گی بہنوں، بتا کر نہیں آئے گی، اچانک سے آئے گی اور لے کر چلی جائے گی۔ یعنی بڑے افسوس کا مقام ہے کہ میرا اللہ 1000 مرتبہ، میرا اللہ بار بار ہم سے کہتا ہے کہ تم قرآن پر غور نہیں کرتے، تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے، تم قرآن میں دیکھو تو صحیح۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذہب پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول کو بھیجا ہے وہ ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، وَدِينِ الْحَقِّ، حق دین لے کر بھیجا ہے تاکہ وہ دین تمام دینوں پر غالب آ جائے، اور بے شک اس کام کو کرنے میں مشرک تو ناخوشی ہوں گے۔ میرے رسول کیوں بھیجے گئے تھے؟ میرے رسول کی رسالت، میرے رسول کی بعثت کیوں ہوئی تھی؟ میرے رسول کیا صرف تسبیح پڑھنے کے لیے آئے تھے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ سبا آیت نمبر 28 میں، اور ہم نے آپ کو سبھی لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا، مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کری، رسول سے روگردانی کی، تو ہم نے آپ کو ان کا نگراں بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی جس نے اللہ کی روگردانی کری، اللہ کا کہا نہ مانا، جس نے دیکھیں غور سے سنے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے روگردانی کی تو اللہ فرماتے ہم نے آپ کو ان کا نگراں بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، آگے ہم اپنے آپ دیکھ لیں گے۔ تو میرے رسول کیوں آئے تھے؟ ایک حق دین لے کر آئے تھے تاکہ وہ دین سارے دینوں پر غالب آ جائے، لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صف آیت نمبر 10 میں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ ایمان والوں سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ صف آیت نمبر 10 کہ اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں
جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ میری بہنوں، آج تو ہم تو دنیا کے عذاب کو دردناک عذاب سمجھ رہے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا عذاب ہے جو ہمارے سانس نکلنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی زندگی لایانی میں گزار دی۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے بزنس کی کیا کہ جو ہمیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ ہمیں تو اس بزنس کو سیکھنا چاہیے کہ وہ بزنس کا نظام چلایا، ہم اسی کے نظام کو مٹانے میں لگے ہوئے ہیں، اور بلکہ غیروں کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کو مٹانے میں برابر کے معاون ہیں، برابر کے مددگار ہیں۔ تو کیا خیال ہے ایسے غلام کا کہ آپ ایسے نوکر اپنے گھر رکھنا پسند کریں گی کہ ایک نوکر میں رکھوں اور وہ میرا کہا ہی نہ مانے؟ میں اس سے کہوں یہ کر وہ نہ مانے، میں اس سے کہوں یہ نہ کر وہ نہ مانے۔ تو ایسے غلام کے بارے میں اور ایسے نوکر کے بارے میں کیا خیال ہوگا آپ سب کا؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ اب ہم بار بار نمازیں پڑھ رہے ہیں اور دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس مثال سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو دوسری مثال سمجھ لیجئے۔ اس نوکر کے بارے میں کیا گمان ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے؟ کیا سوچیں گی کہ ایک نوکر میں نے رکھا، وہ بار بار سلامی پیش کرتا ہے، بار بار سلامی پیش کرتا ہے، میرا مالک میرا مالک میرا مالک، وردی بھی پہن لیتا ہے جو مالک نے دی ہے کہ بھئی یہ وردی میں پیش ہونا ہے آپ نے، اور لیکن وردی پہن لینے کے بعد بھی دل اس کا دشمن کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جو دشمن اس مالک کے خلاف کھڑا ہے تو وہ کہہ رہا ہے بس جی میں نے بظاہر تو یہ پہن رکھی ہے، بظاہر تو میں نے وردی پہن رکھی ہے، لیکن دل میرا تیرے ساتھ ہی ہے، دل میرا تیرے ساتھ ہی ہے، بس میں حاضری دینے کے لیے چلا جاتا ہوں مالک کے سامنے، لیکن دل میرا تیرے ساتھ ہی ہے۔ مالک تنخواہ بھی دیتا ہے اس کو، لیکن ساتھ میں وہ اصل میں دشمنوں کے ہے۔ تو جب وہ مالک کو پتہ چلے اس کی سچائی کا تو مالک کیا اس کی سلامی کو قبول کرے گا؟ مالک کیا اس کی سلامی کو قبول کرے گا؟ کیا اس کی وردی کو قبول کرے گا؟ نہیں نا۔ مالک کیسے کرے گا کہ تم بظاہر تو کہہ رہے ہو کہ میرا مالک، سلامی دے رہے ہو، سلامی کیسی کہ میرے مالک کے سوا کوئی نہیں ہے، میرا مالک ہی سب کچھ ہے، لیکن وہ بس صرف مالک کے سامنے کہہ رہے ہو، اس وقت کہہ رہے ہو جس ٹائم سلامی دینے کا وقت آتا ہے، لیکن اس سے باہر آنے کے بعد دشمن کے ساتھ، دشمن کی مدد، دشمنی والا طور طریقہ۔ تو پھر اس نوکر کے بارے میں کیا گمان ہے آپ سب کا؟ کیا کہیں گے آپ کہ آپ نے کوئی نوکر رکھا ہے اپنے پاس؟ آپ اس کو امیجن کریں کہ آپ نے کوئی نوکر رکھا ہے اپنے پاس، میں نے کوئی نوکر رکھا ہے اپنے پاس، اور وہ بس آتا ہے سلامی دینے کے لیے، جب اٹینڈنس ہو رہی ہوتی ہے، اٹینڈنس لی جا رہی ہوتی ہے، اس وقت آتا ہے وہ سلامی دینے کے لیے، اٹینڈنس پوری کرانے کے لیے، لیکن ہے میرے اگینسٹ، ہے مجھے مٹانے میں لگا ہوا ہے، جو ایک پوری جماعت ہے میری دشمن، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو میں کیا کہوں گی اس ایمپلائی کو، اس نوکر کو میں کیا کہوں گی کہ بھائی تم اس وقت تو حاضری دینے کے لیے آ جاتے ہو، لیکن تم میرے بالکل اگینسٹ کھڑے ہو، میرا دل چاہے گا اس کی سلامی میں قبول کروں، میرا دل چاہے گا اس کی وردی میں قبول کروں، نہیں نا۔ سیم اسی طرح اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو صرف
वर्दी तो पहन ली है मुसलमान वाली, लिबास तो पहन लिया है मुसलमान वाला, हाथ में तस्बीहां ले लिए, जा नमाज पर बैठ गए हैं, दाढ़ियां रख ली हैं, लेकिन दिल दुश्मनों के साथ लगा हुआ है। दिल दुश्मनों के साथ लगा हुआ है। हक को पेश करते हुए डर लगता है कि जमाना खिलाफ ना हो जाए। क्या ख्याल है, क्या अल्लाह हमारी ऐसी नमाजें कबूल करेंगे? तो मेरी बहनों, यही हाल आज हमारा हो रहा है कि नाम के मुसलमान रह गए हम लोग। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है बुखारी शरीफ की, आयतुल मुनाफिकी सलासुन, आयतुल मुनाफिकी सलासुन, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बात करे तो झूठ बोले, व इज़ा वादा अखलफा, जब वादा करे तो उसके खिलाफ करे, व इज़ा तुमिना खाना, और जब अमानत उसे सौंपी जाए तो खयानत करे। तो आज क्या हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है? हम उस नौकर को क्या कहेंगे जो मालिक के मुंह पे तो कह रहा है मेरा मालिक मेरा मालिक, और मालिक के हटते ही फौरन गैरों के तरीकों पर? तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये तो बड़ा झूठा है, ये तो बड़ा झूठा है। और झूठ किसकी सिफत है? मुनाफिक की। तो मेरी बहनों, आज हम दावा भी तो यही करते हैं, सारे के सारे दावा करते हैं, हर नमाज में कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद मांगते हैं। बस नमाज में तो ये हमने अल्लाह से कह दिया, लेकिन नमाज से बाहर आते ही दूसरों की इबादत शुरू हो गई है। अपना, मैं भी अपना टेस्ट लूं, आप भी अपना टेस्ट लें। दिल में झांकने की जरूरत है कि हमारे दिल में कौन है, हम किसकी इबादत कर रहे हैं। नमाज भी है मेरी बहनों, 5 वक्त की नमाज पढ़ लेने का नाम इबादत नहीं। रमजान के पहले रोजे से लेकर शव्वाल का चांद दिखने का नाम इबादत नहीं। हज कर लेने का नाम इबादत नहीं। अपना पैसा खर्च कर देने का नाम, साल में 100 रुपए पे 2.5% दे देने का नाम इबादत नहीं है। ये तो मेरी बहनों, अल्लाह ताला तुम्हें अपना बनाना चाहता है, तुम्हें आदत डलवाना चाहता है कि 5 वक्त मैं बुलाऊं तो फौरन हाजिर हो जाओ, जिस काम को मैं कहूं तो फौरन हाजिर हो जाओ। नमाज में बार बार याद दिलाया जा रहा है, देखो पैदा करने वाला तुम्हारा अल्लाह ही है। सुबहान रब्बियल अजीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए जो सारे जहानों का रब है। और रब कहते हैं अरबी जबान में पालने वाले को, खिलाने वाले को, ध्यान रखने वाले को रब कहते हैं। एक माँ हमें पालती है तो किस तरह से पालती है आप अंदाजा लगा सकती हैं कि माँ कितनी केयर करती है अपनी औलाद की। लेकिन अल्लाह अपने बंदे की कितनी केयर करता होगा ना। जिसने बनाया है, जिसने बनाया है, माँ ने बनाया नहीं है, माँ ने सिर्फ पैदा किया है। लेकिन बनाने वाले खालिक को कितनी मोहब्बत होगी अपने बंदे से, आप अंदाजा लगाएं, इमेजिन करें। कोई हम 1-2 चीज बनाते हैं तो हमें अपनी बनाई हुई चीज से कितना प्यार होता है कि ये हमने बनाई है। और जिसने इतनी बड़ी कायनात को बनाया होगा और उसमें सबसे ज्यादा अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया, सबसे ज्यादा शरफ अल्लाह ने इंसान को बख्शा, तो उससे कितनी मोहब्बत करता होगा अल्लाह ताला ना, कितना प्यार करता होगा।
اور ہم اسی رب کی نافرمانی پر تلے پڑے، اسی رب سے دور ہیں جو پوری کائنات کا رب ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ذات ہے وہ جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے۔ اس کو چھوڑ کر ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں جا رہے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ تھوڑی نہ ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بنانے والا اس چیز کو کہتا ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ ساری کی ساری دنیا کی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ سب دھوکہ ہے۔ یہاں صرف ہم اپنا پیپر پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ زندگی دی اسی لیے گئی ہے کہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہمارا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا ہے۔ اس مٹ جانے والے جہان کے پیچھے اپنی زندگی کو فنا کر دیتا ہے، یا اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے بہترین اعمال ہمارے پاس لے کر کون آتا ہے۔ تو ہم ذرا اپنا ٹیسٹ لے لیں، کتنے اچھے اعمال ہم لوگ کر رہے ہیں، غیروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر چل رہے ہیں۔ کوئی یہ کہے جی زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ہم بھی فارورڈ ہوتے جا رہے ہیں زمانے کی طرح، ہم بھی ایڈوانس لیول پر پہنچتے جا رہے ہیں زمانے کی طرح۔ میری بہنوں، زمانہ نہیں آگے بڑھ رہا۔ پہلے بھی وہی سورج نکلتا تھا، آج بھی وہی سورج نکل رہا ہے۔ پہلے بھی وہی چاند نکلتا تھا، آج بھی وہی چاند نکل رہا ہے جو صحابہ کے دور میں نکلتا تھا۔ پہلے بھی وہی قرآن تھا، آج بھی ہمارے پاس وہی قرآن ہے۔ پہلے صحابہ آخرت کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے، آج افسوس ہے لوگوں کے ذہنیت بدل چکی ہے، لوگوں نے اپنے ذہن اپنی سوچ کو بدل لیا ہے۔ زمانہ تو وہی چل رہا ہے، ہم نے سوچ کو اپنا بدل لیا ہے، ہم نے اپنے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم دنیا کو دیکھ دیکھ کر روتے ہیں، ہائے ہمارے پاس دنیا نہیں، ہائے ہمارے پاس روپیہ نہیں، ہائے ہمارے پاس پیسہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ دنیا کا سارا مال، ساری اولاد زینت الحیات الدنیا، صرف دنیا کی زینت ہے۔ بے شک دنیا ان چیزوں سے سجتی ہے، لیکن یہ تو دنیا ٹیمپریری ہے۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اگر ہمارے پاس کروڑوں روپے آ بھی جائیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہماری قبر میں چلے جائیں گے؟ بے شک دنیا سج جائے گی، لیکن والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک عمل، یہ ہمارے آخرت میں کام آئیں گے۔ خیر عند ربک ثواب وخیر عملا، ان سے ہمیں فائدہ ہونے والا ہے آخرت کی زندگی میں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا حاصل نہ کرو دنیا بھی حاصل کرو، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کی اطاعت پہلے کرو، اپنے رب کے حکموں کے مطابق دنیا کو حاصل کرو، حلال روزی کماؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، حلال جگہ اپنی دولت کو خرچ کرو، حرام سے بچاؤ۔ کبھی آپ نے اور میں نے سوچا ہے کہ ہماری زندگی کی شام کبھی بھی ہو سکتی ہے؟ ہمیں اپنے دین کے بارے میں کیا نالج ہے؟ ہم نے اپنے دین کو کتنا سیکھا ہے؟ ہم نے اپنے دین کو کتنا جانا ہے؟ میں آپ سب سے کہتی ہوں، کیا آپ نہیں مانتی قرآن اللہ کا کلام ہے؟ مانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، تو پھر قرآن کو سیکھتے کیوں نہیں؟
میرا تو سب سے سوال ہے، قرآن کو سیکھتے کیوں نہیں؟ آج تک ہم نے سیکھا کیوں نہیں؟ ہماری عمر گزرتی جا رہی ہے، آج تک ہم نے جانا کیوں نہیں؟ ہم نے کیوں اپنے دین کو مولاناؤں کے اوپر چھوڑ دیا؟ ہم نے اپنے دین کو کیوں مفتیوں کے اوپر چھوڑ دیا؟ کیا ہمارا قرآن صرف مولانا مفتیوں کے لیے تھا، اماموں کے لیے تھا؟ ہم نے اپنے اللہ نے جو ایک کتاب نازل کری تھی، ہم نے اس کتاب کو کیوں نہیں جانا؟ میرا تو آپ سب سے یہی سوال ہے، ہم نے کیوں نہیں سیکھنے کی کوشش کری؟ ہماری ساری جوانی کھلتی چلی گئی اور اب ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کبھی یہ خیال نہ آیا میرے مالک نے اس میں کیا لکھا تھا؟ بس مجھے تو جیسے لوگوں نے بتا دیا میں نے اس کو ایسے ہی ایکسپٹ کر لیا۔ مجھے نہیں پتا کیا انہوں نے صحیح بتایا، کیا انہوں نے غلط بتایا، مجھے نہیں پتا۔ ہم نے خود تو اپنا دین سیکھا ہی نہیں ہے نا، ہم نے جانا ہی نہیں ہے، اور ہم فتوے بہت آسانی سے ایک دوسرے کو پر دے دیتے ہیں، فلاں یوں فلاں یوں فلاں یوں۔ پہلے آپ تو مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنا دین سیکھا ہے؟ ہم ایسے کسی کو بھی جج نہیں کر سکتے، اور نہ ہم کر سکتے، نہ ہمیں پتا کسی کی نیت کیا ہے، نہ ہمیں نہیں پتا، نہ آپ کو پتا میری نیت کیا ہے، میں آپ سے کیوں بات کر رہی ہوں۔ ہم نہیں جج کر سکتے، ہاں لیکن ہم اپنا تو جج کریں نا، کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی آخرت کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں؟ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ آپ قرآن کو حفظ کرو، کوئی فرض نہیں ہے قرآن کا حفظ کرنا، کوئی بچہ کر لیتا ہے بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بہت ثواب ملے گا کہ اس کے دل کے اندر قرآن محفوظ ہو گیا ہے، بہت ثواب ہے۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہر بندے نے ہی حفظ کرنا ہے۔ بھئی اللہ نے جس کو عقل سلیمہ دی ہے، جس کا ذہن تیز ہے، بالکل حفظ کرو، یاد کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بندے سے یہ ضرور کہا ہے اس قرآن کو سمجھو۔ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ قرآن پر کیوں نہیں غور فکر کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے سے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، ہے کوئی جو اس کو سمجھنے والا ہو؟ ہر بندے سے جو بھی قرآن پڑھ کر جا رہا ہے، ہر بندے سے اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ اور میں نے 100 بار قرآن پڑھ لیا، 50 بار قرآن پڑھ لیا جب سے میری زندگی شروع ہوئی ہے، اور 20 بار قرآن پڑھ لیا، اور مالک کی اس بات کی اس آیت کو پڑھ کر میں سرسری طور پر گزر جاتی ہوں، کبھی غور ہی نہیں کرتی۔ تو کیا خیال ہے پھر مالک کی بات ماننے والے ہوئے یا نہ ماننے والے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن ایسا راستہ دکھاتا ہے جو نہایت سیدھا ہے۔ جان کر ہم ٹیڑھے راستوں پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جان کر ہم رسم و رواج کی راستوں پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، فلاں بہن نے یہ کام کرا، فلاں بہن ایسے کر رہی ہے، فلاں بھائی ایسا کر رہا ہے تو میں بھی یہ کروں۔ میں نے اس دین کو کیوں نہ جانا جبکہ میرے نبی نے فرمایا الدین یسرن، دین تو بے حد آسان ہے۔ میرے رب نے فرمایا ہر اس بندے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے، ہر بندے سے اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے یقیناً مغفرت اور بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ ہم نے کیوں اپنے دین کو نہیں سیکھنے کی کوشش کری؟ میرا تو آپ سب سے مطالبہ ہے، پتہ نہیں ہماری زندگی کب ختم ہو جائے، ہم کیوں نہیں سیکھ رہے اس کلام پاک کو؟ ویسے ہم دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کے پاس تو بس ایک ہی کتاب آئی ہے اللہ کی طرف سے،
اس ایک کتاب کو بھی نہ سیکھا تو کچھ بھی نہ سیکھا، اس کتاب کو نہ جانا تو کچھ بھی نہیں جانا۔ کون سا آپ نے حفظ کرنا ہے؟ آپ نے سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ میرا رب قرآن میں کیا کیا فرما رہا ہے۔ جب بھی آپ قرآن پڑھیں اس کو ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھیں، سمجھنے کی تو کوشش کریں کہ اس میں آخر لکھا ہوا کیا ہے۔ ابھی تو ہم پوری طرح کلمے پر بھی نہیں اتر رہے۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب کوئی معبود نہیں ہے تو پھر ہم نے کیوں معبود بنا رکھے ہیں اپنے دل میں؟ جھانک کر دیکھیں کس کا کہاں مان رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کو ہم پیچھے ڈال دیتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ نفس کی وجہ سے، دل کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ جب اللہ کے حکم کا تقاضا آتا ہے یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ برادری برا مان جائے گی، لوگ برا مان جائیں گے، رشتہ دار برا مان جائیں گے، بیٹا ناراض ہو جائے گا، شوہر ناراض ہو جائے گا۔ میری بہنوں، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اتنا بڑا رب ناراض ہو جائے گا جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، جس کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے، جس رب کو ہمیں منہ دکھانا ہے؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے اس کے سامنے؟ کیا ہم وہاں بہانے تلاش کر سکیں گے کہ یا اللہ میرا شوہر مجھے نہیں کرنے دیتا تھا، میری اولاد مجھے یہ کام نہیں کرنے دیتی تھی؟ میری بہنوں، وہاں سب کے جواب موجود ہوں گے۔ ایسی بھی عورتیں گزری ہیں ہمارے نبی کی امت میں، ایسی بھی عورتیں گزری ہیں میری بہنوں، جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر اسلام کو پیش کیا ہے۔ ایسی بھی صحابیات گزری ہیں۔ حضرت آسیہ کے بارے میں کیا خیال ہے، جس کا شوہر اتنا ظالم تھا فرعون، اور پھر بھی وہ ایمان لے آئی۔ آج ہم ایمان والی ہونے کے باوجود اپنے شوہر کو قائل نہیں کر سکی، انہیں نماز کی لائن پر نہ لگا سکی، انہیں دین کے بارے میں نہ بتا سکی، انہیں احکام شریعت نہ سکھا سکی۔ ہر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیویوں کو دین سکھائے، ہر بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کو دین سکھائے۔ اپنی اولاد، میری بہنوں، آپ مدرسہ ہیں، آپ کی اولاد آپ کے زیر سائے میں پرواز چڑھے گی، آپ کی اولاد آپ کے زیر سائے میں پلے گی۔ جب ایک ماں باپ کا نظریہ ہی دین سے ریلیٹ نہ ہو، جب ایک ماں باپ کو دین نہ پتا ہو تو اولاد کو کیسے پتا چلے گا؟ کون سکھائے گا اولاد کو؟ آج ہم کس جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے؟ امت کے اندر کتنا زوال آ رہا ہے، دن پر دن ہمیں زوال دیکھنے کو مل رہا ہے، اور آج امت ہے کہ اپنے ہائی اسٹینڈرڈ کو بنانے میں لگی ہوئی ہے کہ میرا یہ اسٹینڈرڈ بن جائے، میرا یہ بن جائے، میں لوگوں میں بہت خوبصورت کہلاؤں، اور میں لوگوں میں ایسا کہلاؤں اور ویسا کہلاؤں۔ کہیں اسٹیٹس لگائے جا رہے ہیں، کہیں اپنے سیلفی کھینچ کھینچ کر لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے، کہیں انسٹا پر ریلز ڈالی جا رہی ہیں، کہیں فیس بک پر ریلز ڈالی جا رہی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا؟ ان بے ہودہ کاموں کے لیے ہم پیدا کیے گئے تھے، ان بے وجہ کاموں کے لیے۔ یہ تو کام وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس بہت وقت ہے، جو فضول کے کاموں کے لیے ہی پیدا کیے گئے۔ امت مسلمہ ایک ذمہ دار بنا کر پیدا کی گئی ہے، ایک مشن دے کر پیدا کی گئی ہے۔ آج امت مسلمہ کو اس کام میں پھنسا دیا گیا ہے۔ شیطان نے ہم پر چاروں طرف سے اپنے داؤ پیچ پھیلا رکھے ہیں، چاروں طرف سے شیطان کا ہم پر حملہ چل رہا ہے۔ یہ سمجھیے ہم حالت جنگ میں ہیں، ایک ایک بندے پر 4 5 شیطان حاوی ہیں۔ کیسے بچا جائے؟ کیسے بچا جائے گا؟ صرف اللہ کا قرآن ہی ایسا ہے میری بہنوں جو شیطان کا منہ کالا کر دیتا ہے۔ اس تقوی کو اختیار کریں، پرہیزگاری کو اختیار کریں، قرآن کو سینے سے تھام لیں۔
قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. من احب للہ و ابغض للہ و منع للہ و اعطى للہ فقد استکمل الایمان. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کری اور اللہ کے لیے دشمنی رکھی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے انکار کیا، سمجھیے اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو ہمارا تو ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. میں جی رہی ہوں تو اللہ کے لیے، میں مر رہی ہوں تو اللہ کے لیے، میں کسی سے محبت کرتی ہوں تو اللہ کے لیے، میں کسی سے بغض رکھتی ہوں تو اللہ کے لیے، کسی کو دیتی ہوں تو اللہ کے لیے، کسی کو منع کرتی ہوں تو اللہ کے لیے. میرا اپنا کوئی مقصد نہیں. ہماری سوچ یہ ہونا چاہیے. میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دیجئے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وللہ رب العالمین. کہہ دیجئے میرے محبوب تمہاری نماز، قل ان صلاتي ونسكي اور تمہاری قربانی، ومحیاي اور تمہاری زندگی، ومماتی اور تمہاری موت، للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اسی کے لیے آپ نے جینا ہے، اسی کے لیے مرنا ہے، اسی کے لیے ہی سب کچھ کرنا ہے. اسی کے لیے آپ نماز پڑھ رہی ہیں. نماز ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانے کا نام نہیں ہے. نماز ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جانے کا نام نہیں ہے. نماز کے معنی کیا ہے میری بہنوں؟ کہ اللہ کے لیے پوری طور پر کھڑے ہو جانا، کلی طور پر، کہ تمہارا دماغ بھی اللہ کی طرف ہی لگے، تمہارا دھیان بھی اللہ ہی کی طرف لگے، تمہاری توجہات بھی اللہ ہی کی طرف لگے. میرا اللہ جو کہہ رہا ہے میں نے وہ کرنا ہے، میرا اللہ جس کام کو منع کر رہا ہے میں نے اس سے باز آ جانا ہے. جب میں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتی ہوں اور آپ ہی سے مدد چاہتی ہوں، تو بس جیسے نماز میں کہہ رہی ہوں یہی حال میرا نماز سے باہر بھی آنا چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ نماز میں ہاتھ باندھ لینے کا نام یہ ہے کہ بھائی میں بہت بڑی عبادت گزار کہلاؤں؟ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری عبادت ہونی چاہیے، 24 گھنٹے کی زندگی ہماری غلامی ہونی چاہیے. اور غلامی کسی ایرا غیرہ نتو خیرہ کی نہیں، غلامی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. میں غلام ہوں اللہ کی، میں اللہ کی غلام ہوں، اور غلام کو جو مالک حکم دیتا ہے اس کو وہ کرنا ہوتا ہے. مالک جس کو کہے حلال ہے تو حلال ہے، مالک جس کو کہے حرام ہے تو حرام ہے، مالک جس سے کہے اس کو کرو تو اس کو کرنا ہے ہر حال میں، کسی بھی طرح، چاہے کوئی ہمیں زمانہ روکے مگر ہم نے کرنا ہے، چاہے ہمیں لوگ روکیں مگر ہمیں کرنا ہے، چاہے ہمیں ہمارا شوہر روکے مگر ہم نے اللہ کی بجا لانی ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، چاہے ہمیں ہماری اولاد روکے مگر ہم نے کرنا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہی ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر وخیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میرا اللہ کہتا ہے اس پر تو ایمان لانا ہے تمہیں، کہ میں اللہ پر ایمان لائی، اس کے فرشتوں پر ایمان لائی، اس کی کتابوں پر ایمان لائی، اس کے رسولوں پر ایمان لائی، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائی. مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائی. تو اب خالی ایمان لانا، ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ پوری طور پر، کلی طور پر مان لینا، کلی طور پر، جزوی طور پر نہیں کہ ایک بات مان لی اور ایک کو چھوڑ دیا. جب میں نے دعویٰ کیا ہے تو اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، جب کوئی ہے ہی نہیں تو پھر میں کیوں غیر کی اطاعت کروں؟
میں کیوں غیر کے طریقوں پر چلوں؟ ہم ساری بہنیں مل کر ایک عزم کیوں نہ لے لیں کہ ہم نے اب اپنی سوسائٹی میں انشاءاللہ دین زندہ کرنا ہے۔ آپ جس جگہ سے بھی بلانگ کرتی ہیں، آپ سب نے اسٹینڈ ہو جانا ہے، آپ سب نے کھڑا ہونا ہے، جو بھی سیکھنا ہے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے یہ تو بہنوں، معاشرے میں دین پھیلانا۔ آج امت دین سے دور ہو رہی ہے، باطل کے ساتھ جڑتی جا رہی ہے، امت دن پر دن مرتد ہوتی جا رہی ہے، اسلام سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ آج قرآن کو کوئی نہیں جانتا، قرآن کو کوئی نہیں پڑھتا۔ قرآن کس لیے آیا تھا؟ کیا قرآن مردوں کے لیے آیا تھا؟ کیا قرآن گھر کی برکت کے لیے آیا تھا؟ کاروبار کی برکت کے لیے آیا تھا؟ قرآن تو زندگی جینے کا طریقہ بتاتا ہے کہ زندگی آپ نے کیسے گزارنی ہے۔ آج ہم نے اسے محض برکت کی کتاب سمجھ کر اس کو اتنی عظمت دینی شروع کر دی اور اس کو اتنا بلندی پر رکھنا شروع کر دیا ہے کہ بس وہ قرآن بلندی پر ہی نظر آتا ہے، وہ قرآن گھر کے اونچے کونے پر ہی نظر آتا ہے، زندگی میں تو نظر نہیں آتا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ دیکھیں کہ آپ نے پردہ کرنا ہے، ہم کون سا پردہ کر رہے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کرنا ہے، ہم کون سی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اور ہم مطلب کتنی بے ایمانی والی زندگی گزار رہے ہیں، اندازہ لگائیں۔ قرآن کہتا ہے غیبت نہیں کرنی، ہم کتنی غیبتوں میں پھنسے پڑے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یتیم کا کیسے دھیان رکھنا ہے، ہم کتنا یتیم کا دھیان رکھ رہے ہیں، ہم سب سے پہلے اس کی زمین جائیداد ہضم کر لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نے انصاف کو قائم کرنا ہے، ہم بے ایمانی کو قائم کرنے میں لگے پڑے ہیں۔ آج بازار گرم ہے کہ اللہ بڑا نظر آتا ہے، وہاں پر اللہ کی بڑائی ہمیں منوانی تھی امت سے، ہر جگہ ہمارا اللہ نظر آتا، ہر جگہ اللہ بڑا نظر آتا، لیکن ہمارے گھر میں اللہ نظر نہیں آتے۔ فجر کے ٹائم سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اللہ کا اعلان ہوتا ہے آ جاؤ نماز کی طرف، لیکن سب سو رہے ہوتے ہیں۔ جمعے کی نماز میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے جس ٹائم ظہر کا وقت ہوتا ہے کہ سب لوگ اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ بیوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ جب جمعے کے دن تمہیں بلایا جائے، یعنی جب اذان ہوتی ہے، جب آپ کو بلایا جاتا ہے تو حکم ہے اللہ کی طرف سے، جیسے بنی اسرائیل کے لیے حکم تھا کہ ہفتے کے دن تم نے کچھ نہیں کرنا۔ مسلمانوں امت محمدیہ کے لیے کیا ہے کہ جمعے کے دن جیسے ہی اذان ہمارے کانوں میں آتی ہے تو ہم نے اپنی خرید و فروخت کو بند کر دینا چاہیے۔ آپ پوچھیں اپنے جینٹ سے، جو بھی کام کرتے ہیں چاہے وہ مزدوری ہی کیوں نہ کرتے ہوں، کیا ہمارے یہاں معاشرے میں یہ کام ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ہم سب لوگ چھوڑ دیتے ہیں؟ تو سبحان اللہ، نہیں چھوڑتے تو پھر ہلاکت ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کون بتائے، کون سیکھے اس چیز کو؟ آج اتنی ساری بہنیں ماشاءاللہ یہاں جمع ہیں، ہم دیکھیں جب اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں کیا وراثت کی تقسیم ہم اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے وراثت کا حکم دیا ہے کہ اس کو اس کے حقداروں تک انصاف کے ساتھ پہنچایا جائے، آج ہم پہنچاتے ہیں یا نہیں؟ ابھی تو پتہ ہی نہیں ہوگا ہم میں سے بہت ساروں کو کہ اس کو وراثت کی تقسیم کس طرح سے کی جاتی ہے، کیسے اپنی بیٹیوں کو حصہ دیا جاتا ہے۔ ہم شادی کرتے ہیں غیروں کے طریقوں پر،
دان دہیج دے دیا انہیں 10 لاکھ کا یا 20 لاکھ کا جو بھی دیتا ہے، لیکن یہ تو صرف دان دہیج ہندوانی رسم ہے، اسلام میں تو عورت کو وارث بتایا ہے۔ آج ہم کیا اس کام کو کرتے ہیں؟ کون سیکھے گا؟ کون بتائے گا؟ کیسے کریں گے؟ سارا راستہ تو ہمیں قرآن میں بتایا گیا ہے۔ جب ہم لین دین کا معاملات کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس کی گواہی لینی چاہیے؟ تو سب قرآن میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی لین دین کرنا ہے، لکھنا ہے اس کو، اور سامنے والے کو گواہ کے طور پر یا تو مرد یا 2 عورتوں کی گواہی چلے گی۔ لیکن ہمیں تو نہیں پتا یہ ساری باتیں۔ اگر کسی کو بدچلن آوارہ ٹائپ کی عورت مل گئی ہے تو اللہ کیا حکم دیتا ہے اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے تم نے؟ اگر کسی عورت کو بیکار مرد مل گیا جو اس کو نان نفقہ نہیں دیتا، اس کو کھانا پینا نہیں دیتا، اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، کیا حکم ہے اللہ کی طرف سے؟ لیکن آج کی عورت سہتی جاتی ہے، برداشت کرتی جاتی ہے ایسے بیکار مردوں کو۔ اللہ کی طرف سے تو حکم کچھ اور ہی ہے بہنوں۔ جب اس کو پڑھیں گے تبھی تو پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ آج بیوہ عورت گھر پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، کیا اس کو کسی کی فکر ہے؟ کسی معاشرے میں اس کی فکر ہے کسی کو کہ بیوہ عورت آپ کے گھر میں بیٹھی ہے؟ ہم اس کی مدد تو کر دیں گے 1000 2000 5000 10,000 سے، کیا اس کی شادی کی فکر کرتے ہیں؟ اللہ تو حکم دیتا کہ اس کے بارے میں سوچا جائے۔ ایک جوان بیوہ آ کر بیٹھ گئی آپ کے گھر میں، ایک ماں کو کنواری بچی کی تو فکر ہے، لیکن وہ جو جوان بیوہ ہو کر آ کے بیٹھی ہے اس کی فکر نہیں ہے۔ اب معاشرہ کیا کہے گا؟ بچے والی نے شادی کر لی ہے۔ بھائی اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ کا حکم دیکھنا ہے آپ نے، معاشرے کو نہیں دیکھنا۔ معاشرہ کیا کہے گا؟ اللہ کا حکم دیکھیں، اللہ کا حکم کیا ہے۔ ہم نے تو ہر حال میں اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا ہے۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز کو اپنے وقتوں پر ادا کیا جائے، اور یہی نماز جب ہم وہاں جا کر عرفات کے میدان میں پڑھتے ہیں تو وہاں حکم کیا ہے؟ مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھی تو اللہ کا حکم دیکھا جائے گا کہ مغرب کی نماز آپ مغرب کے وقت پڑھیں گی یا عشاء کی نماز عشاء کے وقت پڑھیں گی۔ مزدلفہ میں جا کر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ مغرب عشاء مزدلفہ میں جا کر پہنچ جائیں تو آپ نے وہاں ایک ساتھ دونوں نمازیں ادا کرنی ہے، تو اللہ کا حکم مانا جائے گا۔ لیکن نہیں، بس ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جو ہمارا دل چاہ رہا ہے وہ کریں گے ہم۔ میری بہنوں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع بنانا ہے، ہر فیلڈ میں، ہر جگہ، کوئی بھی ہم کام کر رہے ہوں کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میں نے کھانا کس طرح سے، میں نے پینا کس طرح سے، میں نے اپنے مال کا کتنا % نکالنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن مجید میں ہی سمجھ آئیں گی جب آپ اس کو قرآن کو سمجھیں گی، اس کو سیکھیں گی، اور آج سے عزم کریں کہ ہم نے تو بس اپنی زندگی سیکھنے اور سکھانے پر لگا دینی ہے۔ دین کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس جی قرآن شریف پڑھ لیا اور اٹ از اینف، یہ کافی ہے۔ پوری زندگی بھی لگا دیں گی تو بھی آپ قرآن کی گہرائیوں میں نہیں پہنچ سکیں گی۔ قرآن کی اتنی ڈیپتھ ہے، اتنی گہرائی ہے، تو کم سے کم بیسک بنیاد قواعد تو سمجھ لیں ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اتنا تو ہمیں پتہ چل جائے کم سے کم کہ ہم پڑھ رہے ہوں قرآن اور ہماری سمجھ میں آ رہا ہو، موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس سے کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ بس ہم نے تو بس اپنا سارا وقت اسی پر لگا دیا ہے، دنیا کی زندگی پر، کہ بس میری دنیا اچھی بن جائے۔ میری بہنوں، کل آخرت کے بارے میں سوچیں، ایک ایسا دن ہوگا
50,000 साल का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े के फासले पर आया हुआ होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को पहचान ना रहा होगा, अपने भाई भाई से भाग रहे होंगे, बेटा बाप से भाग रहा होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, परेशानी का आलम होगा। मेरे अल्लाह ने फरमा दिया, इस कुरान के अंदर फरमा दिया, कुरान के अंदर कोई सफा ऐसा नहीं है, कोई सफा ऐसा नहीं है जिसमें आखिरत का जिक्र ना हो। मेरी बहनों, हमें कौन से कुरान से हमें फतवे फतावे निकालने, हमें इससे नसीहत अखज़ करनी है। क्या जहन्नम जन्नत का तज़किरा हमारे समझ में नहीं आएगा? क्या पेशी का दिन हमारे समझ में नहीं आएगा कि फैसले का दिन होना है, अल्लाह खरे खोटे को अलग करेगा। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, कि आज मुजरिमों अलग हो जाओ, आज मुजरिमों अलग हो जाओ। मेरा अल्लाह ऐलान करेगा, आज मुजरिमों अलग हो जाओ। कहीं हम अल्लाह की अदालत में मुजरिम बनकर तो पेश नहीं किए जाएंगे? कभी हमने सोचा है इन चीजों पर? मेरे अल्लाह ने तो अभी हमें पहले ही बता दिया है कि वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तअमलून। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। ये आयत है सूरह बकरा की, गालिबन रुकू नंबर 6, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तक़ू, डर जाओ, यौमन ला तजज़ी, उस दिन से, ला तजज़ी अन नफ्सन शैअन वला युक़बलु मिनहा, कि जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स के कुछ भी काम ना आएगा, और उनसे वला युक़बलु फ़ेल मुज़ारे मजहूल, और ना उनसे कबूल की जाएगी, वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतु, कोई शफ़ाअत, कोई सिफारिश, वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून, ना उनसे, ना उन्हें किसी किस्म का, मतलब जैसे कोई बंदा सोचता है फिदिये में कुछ दे दें, कोई फिदिया भी नहीं लिया जाएगा। वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून, और ना उनकी उस दिन किसी भी तरह की मदद की जाएगी। युनसरून ये भी फ़ेल मजहूल मुज़ारे का। तो सोचे, मदद किसी भी किस्म की मदद नहीं होगी क्या आखिरत में हमारी? देखिए मेरी बहनों, बुरा नहीं मानिएगा, आज दुनिया की जिंदगी में तो हमारी हर कोई मदद कर देता है, हेल्प कर देता है, हमारी परेशानी देखकर हर किसी को तरस आ जाता है, लेकिन कल कयामत के दिन खुदा की कसम कोई नहीं पहचानने वाला होगा। फैसले का दिन होगा, खरे खोटे को अल्लाह अलग करेगा। अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, मुस्लिम और मुजरिम बराबर नहीं हो सकते। अफनजअलुल मुमिनीन कल मुस्लिमीन, अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुमिनीन, मोमिन और मुस्लिम बराबर नहीं हो सकते। मेरी बहनों, अल्लाह अलग करेगा हमें। तो किसी किस्म की मदद ही नहीं की जाएगी वहां पर, तो फिर क्या ख्याल है उस 50,000 साल के दिन के बारे में? क्या प्रिपरेशन है आपकी? कितनी तैयारी है आपकी? जिसको ये बताओ मेरी मौत आनी है, एवरी सोल हैज टू टेस्ट ऑफ डेथ, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है और लौट कर अल्लाह की तरफ जाना है, और अल्लाह हमसे पूछेंगे। फिर बुखारी शरीफ की हदीस है कि ला तज़ूलु क़दम अब्नी आदम इला यौमिल क़ियामति हत्ता युसअलानी अला खम्सिन, कि आदम की औलाद के दोनों पैर कयामत के दिन हट ना सकेंगे जब तक कि वो 5 सवालों का जवाब न दे दे। पहला सवाल होगा उमरिही फीमा अफना, जवानी के बारे में, वो उम्र के बारे में बताओ, उम्र कहाँ गुजारी। दूसरा सवाल होगा माल कहाँ से, जवानी कहाँ गुजारी। वअन शबाबिही फीमा अफना, जवानी कहाँ गुजारी।
وعن مالہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا، وأین اکتسبہ، اور اس کو کہاں خرچ کیا۔ چوتھا سوال، پہلے مال کہاں سے کمایا، پھر اس کو کہاں خرچ کیا۔ اور پانچواں سوال، جتنا علم تھا اس پر کیا عمل کیا۔ کہ آج ہمیں اتنا علم نہیں ہے؟ اتنا تو علم سبھی کو ہے، نماز فرض ہے، پردہ فرض ہے، جھوٹ سے بچنا ضروری ہے، سود سے بچنا ضروری ہے، لایانی کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ ساری باتیں کس کو نہیں پتا کہ شراب حرام ہے، بے پردگی حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، ناچ گانے میں جانا، ناچ گانا کرنا حرام ہے، حرام۔ کس کو نہیں پتا یہ باتیں؟ ہر کسی کو پتا ہے، لیکن ہم اپنے زندگی میں اس کو کیوں نہیں لاگو کرتے، اس کے مطابق کیوں نہیں زندگی گزارتے؟ سوال تو ہونا ہے۔ اور سوچے، بھیڑ میں کھڑا ہونا کس کو اچھا لگتا ہے؟ ٹریفک میں ذرا تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑ جائے کس کو اچھا لگتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ ایسا دل کرتا ہے بس جلدی سے اللہ تعالیٰ اس بھیڑ سے ہم باہر آ جائیں، اس ٹریفک سے جلدی سے باہر آ جائیں۔ 2-4 گھنٹے کا ٹریفک برداشت نہیں ہوتا جب 50,000 سال کا دن ہوگا اور ساری امت موجود ہوگی اور سورج بالکل بہت چھوٹے سے فاصلے پر آیا ہوا ہوگا۔ یہ بتایا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ سر بھی ہنڈیوں کی طرح کھول رہے ہوں گے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سر بھی ہنڈیوں کی طرح کھول رہے ہوں گے۔ امیجن تو کریں، ہم نے اس دن کے بارے میں کیا سوچا، اس دن کے لیے ہماری کیا تیاری ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ سورہ انفطار میں کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے اتنی سے بھی کام آنے والی نہ ہوگی۔ والامر یومئذ للہ، اس دن صرف تیرے اللہ کا امر ہوگا، تیرے اللہ کا حکم ہوگا۔ تو آج ذرا امیجن کریں کہ اس کے لیے ہم اپنے سارے کن برادریوں کے چکر میں، کن لوگوں کے چکر میں آ کے اپنے حقیقی رب کو بلائے بیٹھے ہیں، اپنے رب خالق کو بلائے بیٹھے ہیں جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اتنی قیمتی نعمتوں سے نوازا، آنکھ ناک کان دل دماغ جیسی دولت سے نوازا۔ اگر آج ہمارے پاس دماغ نہ ہوتا تو کوئی پاگل کہتا، آج آنکھیں نہ ہوتی تو کوئی نابینا کہتا، آج کان نہ ہوتے تو کوئی بہرا کہتا۔ کتنا خوبصورت اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے، ہم ایک بار بھی یہ سوچتے نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ہم جھٹلائیں گے؟ سوچئے ضرور میری بات کو کہ ہمارے پاس بہنوں زیادہ ٹائم نہیں ہے، زندگی بہت چھوٹی سی لے کر آئی ہے یہ امت محمدیہ، پتہ نہیں کب ہماری ختم ہو جائے۔ موت کہہ کر نہیں آئے گی، بتا کر نہیں آئے گی، اچانک سے آئے گی اور لے کر چلی جائے گی، اور ہمارا سرمایہ گھٹتا جا رہا ہے ہر لمحہ ہر لمحہ۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آ گئے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کر لیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق کی دعوت دی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی تلقین کری، صبر کو اختیار کیا۔ صرف یہ لوگ کامیاب ہیں، اس کے علاوہ سب نقصان میں اور گھاٹے میں جا رہے ہیں۔
اسکالرز کہتے ہیں ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ یہ ہمارے اوقات ہیں، یہ ہمارا وقت ہے، یہ ہماری منٹ ہیں، یہ ہماری سیکنڈز ہیں، یہ ہمارے دن ہیں، یہ ہمارے ہفتے ہیں، یہ ہمارے سال ہیں۔ یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے ہماری زندگی کا، اور یہ سرمایہ دن پر دن گھٹتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے۔ ہر روز ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہر لمحہ قبر کے قریب ہو رہے ہیں، ہر لمحہ حشر کے قریب ہو رہے ہیں۔ اس کو اس طرح سے سوچیں کہ بس ہم 24 گھنٹے حالت جنگ میں ہیں، شیطان سے مستقل ہماری جنگ چل رہی ہے۔ شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ اچھے کام کرو، شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ ایمان لاؤ، شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ حق کی دعوت دو، شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ صبر کرو، کیونکہ پتہ ہے نا شیطان کو کہ اگر یہ ایمان والا بن گیا تو اس کی تو راہ نجات، یہ تو سمجھو راہ نجات پر پہنچ گیا۔ اگر یہ حق کی دعوت دینے والا بن گیا، اس کے ساتھ تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی، اللہ کی معیت مل جائے گی اس کو تو کبھی بھی وہ ہمیں حق کی دعوت دینے والا نہیں بننے دیتا۔ ہم ہمیشہ حق کو بولتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ فلانا روٹ جائے گا، برادری روٹ جائے گی۔ میں کہتی ہوں روٹتے ہیں تو روٹ جائیں بھائی، چھوٹتے ہیں کل کے چھوٹتے ہوئے اور چھوٹ جائے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں کرنی، نہ کسی رشتہ دار کی پرواہ کرنی، نہ کسی اولاد کی پرواہ کرنی۔ ہم اپنے لیے تو پیدا کیے ہی نہیں گئے یار، ہم اللہ کے لیے پیدا کیے گئے۔ بس ہمارا ملنا ہے کسی سے تو اللہ کی رضا کے لیے، چھٹنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کو میری بات اچھی لگے تو ایکسیپٹ کریں، آپ کو میری بات اچھی نہ لگے تو بالکل ایکسیپٹ نہ کریں، لیکن میں نبی کی حدیث بتا رہی ہوں کہ من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کری، وابغض للہ، اور اللہ کے لیے دشمنی کری یا دشمنی رکھی، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہی دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے کسی کو انکار کیا۔ تو بس ہماری تو اب دوستی جس سے بھی ہے، اب آپ یہ بات اندازہ لگائیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے تو کتنا انہوں نے چاہا کہ میرا بیٹا کشتی میں سوار ہو جائے، اور انہوں نے بعد میں سوال بھی کرا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا میرے اہل و عیال کو معاف کر دیں گے، میرے اہل و عیال کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ نوح آپ کا بیٹا نہیں تھا، وہ کافر تھا۔ تو سوچے، تو چھوڑنے کا حکم آیا نا، تو نوح علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے اپنے بیٹے کو۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیجئے اپنے والد صاحب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ہمارے تو قیاس میں بھی یہ بات نہیں آتی، ہم تو کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں اس بات میں، اس بارے میں تو ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے رشتہ دار روٹ جائیں گے، یہ تو فکر رہتی ہے، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ روٹ جائے گا۔ تو آپ نے تو جس سے بھی ملنا ہے، آپ ایمان والی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، تو آپ نے تو اللہ کا مخلص بن جانا ہے، اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے۔ بس اللہ پاک جن باتوں کو پسند کرتے ہیں ان باتوں کو اختیار کریں، جن کو ناپسند کرتے ہیں ان باتوں سے پیچھے ہٹ جائیے۔ ایک اور حدیث لے لیجئے، بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے، اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔
اب بتائیے اتنی بڑی بڑی حدیثیں ہیں، اتنی سخت وعید آ رہی ہے کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ذرا دل کا جائزہ لیجئے، دل پر 1 منٹ ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اللہ سے میں اتنی محبت کرتی ہوں اپنے باپ کی برابر؟ اپنے باپ کی بات زیادہ مانوں گی، اپنے اللہ کی بات مانوں گی؟ اپنی ماں کی بات زیادہ مانوں گی، اپنے اللہ کی بات مانوں گی؟ تو آپ نے ماں باپ سے بھی اوپر اپنے اللہ کو رکھنا ہے۔ اور کیوں نہ رکھیں بھائی، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، وہی ہمیں موت دے گا، وہی ہمیں عدالت میں کھڑا کرے گا، وہی ہم سے پوچھے گا۔ تو بس ہم نے تو حق کی دعوت دینی ہے۔ تو میری بہنوں، برائی کو روکنا شروع کریں۔ فضائل تو بہت ہر کوئی کر رہا ہے، میں یہ کام کر لیجئے اس کا یہ فضائل ہے، یہ تسبیح پڑھ لیجئے اس کا اتنا ثواب ہے، یہ استغفار پڑھ لیجئے اس کا اتنا ثواب ہے، یہ درود پڑھ لیجئے اس کا اتنا ثواب ہے۔ حق کو کون پیش کرے گا؟ برائی کو کون روکے گا؟ برائی کو روکنے کی ذمہ داری بھی تو ہماری اور آپ سب کی ہے کہ جہاں ہمارے سامنے برائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو روکے۔ اب اس کو روکنے کے لیے تو بڑے لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں سننی پڑیں گی، میدان میں تو اترنا پڑے گا ہی میری بہنوں۔ آج ہم نے میدان میں اترنا چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے لوگوں کو حق بتانا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمیں یہی ڈر لگتا ہے نا ہم سے لوگ چھوٹ جائیں گے، روٹ جائیں گے، ہمارے اپنے ہم سے دور ہو جائیں گے۔ بھئی ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو اتنا پتا ہے، اللہ کہتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم، کہ تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدموں کو باطل کے مقابلے میں جما دوں گا۔ اور بے شک ایک ایک ایمان والی، ایک ایک ایمان والا 10 پر حاوی ہو جاتا ہے، 10 پر غالب ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے گھر میں اگر 10 ممبر ہیں، آپ سچی ایمان والی بن گئی ہیں، آپ اپنے نفس کی قربانی دینے والی بن گئی ہیں، آپ اللہ کے قرآن کو تھامنے والی بن گئی ہیں، تو آپ نے پھر ڈرنا کیسا ہے؟ آپ نے تو علم ہاتھ میں لے لیا نا اسلام کا۔ آپ کو پتا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تھے نبوت کے 6 سال میں، تو میری بہنوں اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر ابھی اپنے ایمان کو چھپا کر رکھنا۔ سیرت کی کتابوں میں جب آپ پڑھیں گی تو آپ کو یہ پڑھنے کے لیے ملے گا کہ اس ٹائم حضرت عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایمان ابھی چھپا کر رکھنا۔ تو حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ، کیا اللہ حق نہیں ہے؟ کہ حق ہے۔ کیا آپ حق نہیں ہے؟ کہ جی حق ہوں میں بھی۔ کیا قرآن اللہ کا کلام نہیں؟ جی بالکل اللہ کا کلام ہے۔ تو پھر یا رسول اللہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس کو چھپانا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے حکمت سے کہا تھا کہ دیکھو اس ٹائم مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے اور کفار زیادہ ہیں، مسلمان ابھی مائنورٹی میں ہیں اور کفار میجورٹی میں چل رہا ہے۔ تو لیکن اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ والی بات کہی تھی نا میری بہنوں، تبھی سے نا انہوں نے مکے میں جا کر اعلان کرا تھا، اذان دلوائی تھی اور نماز مکے میں ہوئی تھی۔ اب تک مسلمان اکیلے نماز پڑھا کرتے تھے یا ایک گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے، سب جمع ہو جاتے تھے، لیکن پھر علل اعلان جب حضرت عمر ایمان لے کر آئے تو علل اعلان بیت اللہ میں نماز پڑھی گئی ہے۔ اتنے بہادر تھے حضرت عمر۔ وہ تو اس وقت کی بات بتا رہی ہوں میں جب سارے عالم میں کفر کا دور تھا۔ آج ہم ماشاءاللہ اتنے سارے مسلمان ہیں اور آج ہم حق کو پیش کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے ہمیں۔ بھئی کوئی کیا کرے گا؟ حد سے حد مار تو دے گا نا، اس سے زیادہ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مار دیجئے، ہم تو مرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ مرنا تو جب بھی ہے، ہمیں موت تو آنی ہے۔ تو کتنا ہی اچھا ہوگا اللہ کے راستے میں موت آئے، اللہ کے بات کو بولتے ہوئے موت آئے۔ کوئی زیادہ سے زیادہ کتنا کر سکتا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو ہر طرح سے ریڈی کرنا ہے، اپنے آپ کو ہر طرح سے پریپیئر کرنا ہے۔ ہم ہر طرح سے ایگری ہیں، ہمارا ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے، ہمیں بالکل لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔
ڈرنے والی ذات جو ہے جس سے ڈرا جائے وہ صرف اللہ ہے، اور اللہ خود کہتے ہیں واتقوا اللہ، صرف مجھ سے ڈرو، اتقوا اللہ حیثما کنتا، جہاں کہیں بھی جاؤ مجھ سے ڈرو۔ ایسا نہیں ہے صرف مسجد میں اللہ نظر آ رہے ہیں یا نماز کی حالت میں اللہ نظر آ رہے ہیں، 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ ہر وقت سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ واللہ بصیر علیم، اللہ ہر وقت دیکھنے والا اور ہر وقت جاننے والا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ بالکل غافل نہیں ہے جو آپ عمل کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، اللہ بالکل غافل نہیں ہے۔ تو میری بہنوں آپ یہ سوچیں، میں لوگوں کے اس سے بچ سکتی ہوں، لوگوں کی نظروں سے بچ کر گناہ کر سکتی ہوں، مگر اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتی۔ میرا اللہ مجھے 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، میں کیا کر رہی ہوں، میں کیا صحیح کر رہی ہوں، کیا غلط کر رہی ہوں۔ واللہ بصیر علیم، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، وہ دلوں کا بھی بھیتی ہے، دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں، جذبات آتے ہیں، وہ ایک ایک بات کا علم رکھتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں گناہ کی زندگی میں جا رہے ہیں؟ آپ اپنے گھر میں یہ بات کریں، اپنے رشتہ داروں سے کریں کہ آپ ہی بتائیں بھائی کیا آپ اللہ کو نہیں مانتی ہیں تو پھر چلتے کیوں نہیں اللہ کے حکموں پر؟ ہم اللہ کے احکام کو زندہ کیوں نہیں کر رہے؟ ہم برائیوں کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ بلکہ معاشرے میں تو برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں تو یہی دیکھ رہی ہوں کہ ہم لوگ جتنا کام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے تھا وہ تو ہم لوگ کر نہیں رہے، اور معاشرے میں بس برائیوں کا ہم برابر میں ساتھ دے رہے ہیں۔ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، ہم اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں دنیا بھی مل جائے اور جنت بھی مل جائے۔ جنت ایسے مل جائے گی کیا؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑے وقتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، صبح سے شام تک ہم اپنے محرم کو باہر بھیجتے ہیں، تھوڑی سی دنیا وہ کما کر ہمارے سامنے لا کر پیش کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں جب، تو کیا اتنی بڑی جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ میری زندگی کا مقصد یہ اللہ صرف تیرے دین کی سرفرازی، اور اسی لیے ہم مسلمان اور اسی لیے ہم نمازی، ہماری نماز ہے تو وہ بھی اسی لیے ہے، یہ اللہ صرف تیرے دین کو ہم نے پھیلانا ہے، ہماری ہر طرح کی قربانی تیرے دین کو سیکھنے اور تیرے دین کو سکھانے میں لگنی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنا ہے، جیسے انہوں نے کام کرے ایسے ہم نے کام کرنے ہیں۔ تو آپ سب بہنوں سے میں کہوں گی کہ دیکھیں جتنا بھی ہم لوگ سے جتنے بھی کوئی گناہ ہوئے ہیں اب تک جو بھی ہو رہے ہیں، سچے دل سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دیں گے۔ دیکھیں زندگی ہمارے ساتھ ہے، ابھی ہمارے پاس سانس ہے تو زندگی بھی ہے، اور سانس نکل گئی تو خدا کی قسم کہ ایک سبحان اللہ الحمدللہ کے کہنے کے بھی محتاج رہیں گے۔ تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اور دیکھ رہے ہیں فلسطین کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان امت ایک جسم کے مانند ہے، اگر جسم میں سے ایک حصہ بھی کٹ جائے، ایک حصے کو بھی تکلیف پہنچے تو پورا جسم دکھ اٹھتا ہے، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں، اور ہمیں اتنی سی بھی تکلیف نہیں ہو رہی، ہمیں اتنا سا بھی درد نہیں ہے، اور ہے تو کس طرح سے ہے؟ کیا ہم ٹوٹلی طور پر بائیک آؤٹ کر رہے ہیں؟ ہمارے بس میں تو صرف بائیک آؤٹ ہی کرنا ہے، کیا ہم کر رہے ہیں بائیک آؤٹ؟ نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے میرا سوال ہے۔ ہمیں تو ٹوٹلی طور پر کرنا چاہیے، جو حال آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے کل کو ہمارے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے ایسا۔
ہمیں کیسے چین آ سکتا ہے؟ آج امت محمدیہ ہمارے سامنے لٹ رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، گاجر مولیوں کی طرح انہیں کاٹا جا رہا ہے، بموں سے اڑایا جا رہا ہے، اور ہم انہی یہودی، انہی نصرانی، انہی کافر اور مشرک ان کی مدد کرنے میں لگے ہوئے، انہی کی اشیاء کو کھانے میں لگے ہوئے، قربانی دینے کے لیے ذرا تیار نہیں۔ کتنے جنہوں نے کولڈ ڈرنکس بند کر دی ہیں؟ آج شادیوں میں کیا کولڈ ڈرنکس وغیرہ نہیں چل رہی؟ ہماری غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 4واں پارہ شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کے کمال درجے تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ مال خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہاں ہم اپنے نفس کی قربانیاں دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ذائقے ہمارے منہ لگے ہوئے ہیں۔ میری بہنوں، آنے والے وقتوں کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو تیار کر کے رکھو۔ آنے والا دور جنگ و جدل کا ہی ہونے والا ہے۔ دجال کے دور دجالیت میں ہم لوگ جی رہے ہیں۔ ہماری اولاد کو ہر طرح سے رہنے کی عادت ہونی چاہیے۔ وقت پر مل رہا ہے تو بھی ٹھیک، شکر الحمدللہ، نہیں مل رہا ہے تو بھی ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں ہمیں رکھے، یہ ہم نے اپنے نفسوں کے ذائقے اتنے بڑھا لیے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے۔ آنے والا دور بالکل وہی دور آ رہا ہے۔ اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ راضی پہ رضائے رب رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا مالک، خدا رازق، خدا خالق، خدا کا حکم تو کیسا، اکارڈنگ ٹو علامہ اقبال۔ ہر طرح سے اللہ کے حکم پر راضی رہیں، جس حال میں بھی اللہ رکھے، جو بھی اللہ نے دیا ہے، زیادہ اپنے پیر پسارنے کی کوشش نہ کریں۔ کوشش یہی کریں کہ ہم اللہ کے حکموں کے مطابق جئیں اور ٹوٹلی طور پر بائیکاٹ کرتے رہیں جہاں تک بھی ہم کر سکتے ہیں۔ میری تو آپ سب سے یہی گزارش ہے، اور اپنے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا کرا لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل